بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء ملتہ اجمعین میں رکھا، امت مصطفیٰ میں رکھا۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ آج کی گفتگو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا میننگ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بندہ نچیز اور احقر العباد نے جو آپ کے سامنے دو آیہ کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت 19 اور 20 کو تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں ہے اور آیت میں نے گزارش کر دی 19 ہے اور ایک 20 ہے۔ یہ دو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک اور اللہ کے ہاں جو بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے اور وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب کے لیے مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب چند رسومات کا نام ہے، بیسکس کا، فنڈامنٹلز کا، اور دین میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ دین از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب جو ہیں وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے پاس صحیح علم آنے کے باوجود بھی اہل کتاب اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمایا وہ صرف ان کا باہمی حسد اور باہمی لڑائی جھگڑا اور باہمی سرکشی اور باہمی حسد، عداوت، بغض، اس بنا پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے بتا دیا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ادیان، بہت سے مذاہب ہیں،
لیکن ان میں سب سے بیسٹ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور بیسٹ جو ریلیجن ہے وہ ریلیجن آف اسلام ہے۔ یہ کیٹاگوریکلی اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا ہے قرآن مجید میں، ہیونلی بک میں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اہل کتاب یا دیگر لوگ آپ سے بحث مباحثہ کریں تو آپ انہیں صرف فرما دیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میں نے اپنا ہمبل فیس کامل اطاعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ جھکا دیا ہے ہمبل فیس اللہ کی بارگاہ میں جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دین کا پرچار، آپ اہل کتاب کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور وہ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، انہیں بھی دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر وہ دین اسلام کو قبول کر جائیں تو انہوں نے گویا ہدایت کو حاصل کر لیا ہے، ہدایت پا گئے ہیں۔ اور اگر وہ انحراف کریں اور روح گردانی کریں اور منہ پھیریں تو پھر محبوب آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، حکم کا پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حکم کا، احکامات کا، دین کی تبلیغ کر دینا، اور احکام دین، احکام اسلام اور پیغام توحید جو ہے وہ پہنچا دینا، اللہ کے احکامات کو ڈیلیور کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آگے ہدایت دینا وہ ہمارا کام ہے، راہ راست پہ لانا وہ ہماری منشا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور اللہ ساری انسانیت کے لوگوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ان دونوں آیتوں کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، مکھن اور ملائی بیان کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں لائق کیا ہے دین اسلام کو، اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ لوگ دین اسلام کی طرف آئیں، دین اسلام کو پسند کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں دین اسلام کو پسند فرما چکا ہے، اور فرما چکا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے بیسٹ اور بہترین جو دین اور مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو اسٹڈی کریں تو ان کی تعلیمات کا بھی مقصد امن پر ہے، محبت پر ہے، خلوص پر ہے، تقوی پر ہے، طہارت پر ہے، خیرخواہی پر ہے، خدمت انسانیت پر ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب لوگوں کو جھوٹ نہیں سکھاتا، بددیانتی نہیں سکھاتا، ناانصافی نہیں سکھاتا، قتل و غارت گری نہیں سکھاتا، دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ جو بھی ہیونلی ریلیجن ہوگا اور الہامی جو بھی مذہب ہوگا، وہ مذہب کی ساری تعلیمات، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ میں ریلیجنز ہیں، ان سارے مذاہب کی اگر تعلیمات کو اسٹڈی کریں تو ساروں کی تعلیمات کی بنیاد وہ محبت پر ہے، الفت پر ہے، خدمت پر ہے، دیانتداری پر ہے، امانت داری پہ ہے، تقوی پر ہے، طہارت پر ہے، خدمت انسانیت پر ہے، ویلفیئر پر ہے، اور فلاح عامہ کے کاموں کو کرنا اس پہ ہے،
دکھی انسانیت کو دکھوں سے نکالنا اس پر ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات صاف ستھرے ہوں اس پر ہے۔ دنیا کا ہر مذہب وہ لوگوں کے اندر پیار کی بات کرتا ہے، مل جل کے رہنے کی بات کرتا ہے، تعاون کی بات کرتا ہے، ہمدردی کی بات کرتا ہے، جذبہ قربانی کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کے غم دکھ میں اور خوشی میں شریک ہونا، ہر مذہب یہ بات کرتا ہے۔ کوئی مذہب، میں نے عرض کیا کہ کوئی مذہب جو گاڈ گفٹڈ ہو، جو اللہ نے اتارا ہے، روئے زمین پر جتنے مذاہب ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ہر مذہب کی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پیار کی بات ہے، اخوت کی بات ہے، وہاں ہمدردی کی بات ہے، خدمت خلق کی بات ہے، لوگوں کے فلاح عامہ کی بات ہے، لوگوں کی بہتری کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات ہے، عدل و انصاف کی بات ہوگی۔ کوئی مذہب بھی دہشت گردی، ظلم و ستم، بربریت، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی، رہ زنی، زنا، چوری، ڈکیتی، کوئی مذہب بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ ہر مذہب اپنی جگہ تعلیمات میں وہ درست ہے، لیکن سارے مذاہب میں جو قرآن بتا رہا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین بیسٹ ہے، یہی دین اعلیٰ ہے، یہ دین اکمل ہے، یہ دین افضل ہے، یہ دین کمال ہے، یہی دین جمال ہے، یہ دین الوف ہے، یہ دین محبت ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اور اسلام کی ساری تعلیمات کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اسلام کی تعلیمات جو ہے یہ لو پر ہے، مرسی پر ہے، رحمت پر ہے، پھر اس کی کمپیشن، دردمندی پر ہے، کمپیشن پر ہے، اور اسی طرح کائنڈنس پر ہے، بینوولنس، کریم النفسی، خیر خواہی، فیض رسائی پر ہے، ٹالرنس پہ ہے، برداشت پہ ہے، پیشنس صبر پر ہے، فارگیونیس معاف کر دینے پر ہے، فاربیئرنس حلم برداری پر ہے، پیس امن پر ہے، ماڈریشن اعتدال پر ہے، سیکیورٹی پر ہے، اور سیفٹی پر ہے، پروٹیکشن پر ہے، کہ اسلام لوگوں کے مال جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے مال جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے مال جان کی بھی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات جو ہے یہ اپنے اندر ایک نور رکھتی ہیں، اپنے اندر کامیابی کا چشمہ رکھتی ہیں، اپنے اندر عروج، کمال اور بلندی کا سرچشمہ رکھتی ہیں۔ جو بندہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں سرخرو، کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات اعلیٰ ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اللہ dignified almighty, Allah says in the Holy Quran, Inna ad-deena inda Allahil Islam, wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Truly, Islam is the only deen, religion in Allah's sight, and the people of the book disagreed after knowledge had come to them, only on account of their mutual jealousy and contention. And he who denies Allah's revelations, then surely Allah, dignified Almighty, hastens in calling to account
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. O beloved, peace be upon him, if they even then have a row with you, peace be upon him, say to them, I have bowed my humble face in absolute submissiveness before the presence of Allah dignified Almighty. So have done those who follow me. Those who follow me. Say, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. If they do you also aslamtum? Allah says to the Holy Prophet, peace be upon him, in the Quran, O beloved, O my beloved, peace be upon him, say to them, do you also bow before Allah, dignified Almighty absolutely? It means, do you accept Islam? Do you acknowledge Islam? Do you accede and concede the teachings and instructions of Islam? If they embrace submission, then they have truly achieved guidance. Truly achieved guidance. But if they have turned away, but if they turn away, your responsibility, O my beloved, O our beloved, peace be upon him, if they turn away, if they do not accept your call, your invitation pertaining to the teachings of Islam and pertaining to the oneness of Allah dignified Almighty, but they do not accept your call, your invitation, your message. So, oh my beloved, peace be upon you, you should not be grieved and you should not be sad, gloomy, resentful. Don't worry. If they turn away, it means if they do not accept your call, your invitation, your message, oh my beloved, peace be upon him. So don't worry. Oh my beloved, don't worry. You should not be sad, gloomy, resentful, sorrowful. So if they turn away, your responsibility is only to deliver the command. And Allah dignified Almighty is watchful of his servants. So what is the meaning of Islam? The meaning of Islam is security, is submissiveness of Allah dignified Almighty, is protection, is peace, is sublimeness. These Islam has a lot of meanings, 4 meanings. First, peace. Second, submissiveness. Third, protection. Fourth, sublimeness, heightness, peak point. So Islam is the best in the eyes of Allah and the Holy Prophet, peace be upon him. Islam is the best in the eyes of angels. Islam is the best with Allah dignified Almighty. So what is the meaning of Islam? What are the traits and what are the qualities and what are the distinctions of Islam than other religions? So Islam is the
Islam is the name of love. Islam is the name of mercy. Islam is the name of compassion. Islam is the name of kindness. Islam is the name of liberalness. Islam is the name of liberalness. Islam is the name of forgiveness. Islam is the name of tolerance. Islam is the name of forbearance. Islam is the name of moderation. Islam is the name of balance. Islam is the name of charity. Islam is the name of peace. Islam is the name of safety. Islam is the name of security. Islam is the name of protection. Islam is the name of defense. Islam is the name of satisfaction of heart and soul. Islam is the name of gratification of mind and inner parts of the whole body. Islam is the name of Muhammad, peace be upon him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.